مسلمانوں نے دنیا کی دیگر علوم کو عربی زبان میں منتقل کیا. دیکھیے ترجمے کا ایک اہم مقصد علمی تبادلہ بھی ہے. ٹرانسلیشن سسٹم الگ ہے, ٹرانسلیشن مینجمنٹ سسٹم الگ ہے. اس میں کہ ابھی جو گوگل کی جو سسٹم جو یوز ہو رہا وہ اسٹیٹسٹیکل مشین ٹرانسلیشن ہے جی. اب پھر وہ آتے آتے بھی وہ نیرو پہ آ رہا ہے. لینگویج خود ایک کیریئر ہے, تو اس پر اگر آپ کام کریں گے تو دونوں کام ہوں گے اور راستے MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور دو خاص مہمانوں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں. ہمارے بیچ ڈاکٹر فہیم احمد صاحب موجود ہے اور ڈاکٹر ابو مظہر خالد صدیقی صاحب موجود ہے. فہیم سر, خالد سر, آپ دونوں کا گفتگو میں خیر مقدم ہے. ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. گفتگو شروع کرنے سے پہلے فہیم سر کا مختصر سا تعارف کرنا چاہوں گا. آپ ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز مانو کے اسسٹنٹ پروفیسر ہے. ٹرانسلیشن کے میدان سے آپ کی 20 سال سے زیادہ سے آپ کی وابستگی ہے. اور مظہر سر کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ ایک انٹرپرینیور ہے. ٹرانسلیشن سروسز کمپنی اپنی خود کی چلاتے ہیں پچھلے 10 سال سے الحمدللہ. اور خاص بات یہ ہے کہ آپ مانو کے ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. فہیم سر, آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. نارمل میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہماری گلوبلائزیشن ہے, جس کے ملک سے ملک جب لوگ جانا شروع کر دیے, کام رہنا, ان کا کام کرنا, ان کا بزنس کرنا, تو تب جو ہے ان کو جو لینگویج ہے اس کی امپورٹنس انہیں سمجھ میں آئے. الحمدللہ اپنا ملک تو اتنا نصیب والا ہے کہ اپنے اسٹیٹس کے اندر ہی لینگویجز اتنے. تو یہ جو لینگویجز کی امپورٹنس ہے ایک سوسائٹی, چاہے وہ اکنامک ٹرمز میں ہو, چاہے وہ کلچرل ٹرمز میں ہو, چاہے وہ جو بھائی چارگی رکھنے کی, بردرہڈ رکھنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں, یہ سارے اینگل سے لینگویج کا کیا امپورٹنس ہے, تھوڑا بتائیے نا سر. زبان جو ہے اصل انسان کے جذبات کے, اس کے احساسات کے اظہار کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے. زبان نہیں ہے تو پھر انسان اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ لینگویج ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ایموشنز کو, اپنے ایسپریشنز کو, اپنے احساسات کو, تھاٹس کو, خیالات کو یہ دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. تو اسی لیے انسان کو حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان کہتے ہیں. تو یہ ایک جانور میں اور انسان میں جو بنیادی فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہ اس کی زبان ہے, اس کی بولنے کی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بولنے کی صلاحیت دی کہ کسی اور مخلوق کو دنیا کے اندر بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. تو اس اعتبار سے زبان جو ہے وہ تمام سرگرمیوں پر ہیومن سوسائٹی کے جتنے ایکٹیویٹیز ہیں ان سب میں زبان کا ایک بہت ہی کلیدی اور بہت ہی کی رول رہا ہے. تو اس کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ علم کا پھیلنا ہے تو اس میں آئیڈیاز تو ایک ہوتے ہیں, لیکن آئیڈیاز کو ایکسپریس زبان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اسی طرح ہر ایکٹیویٹی میں تو زبان جو ہے نا بہت ہی کی رول پلے کرتی ہے. اس کے بغیر آپ ایک انسانی معاشرے کا, ایک ہیومن سوسائٹی کا تصور ہی نہیں کر سکتے. تو یہ اصل اس کی اہمیت ہے بہت. فہیم سر, خالد سر کے جانے سے پہلے ہر ایک فیلڈ کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ اس کے اسکلس ہونی چاہیے, کچھ ایپٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, کوئی ذوق ہونا چاہیے. وہ کیا چیز ہے جو بندے کے اندر ہونی چاہیے اگر وہ ٹرانسلیشن کے اندر, لینگویج کے اندر پراسپر آگے بڑھنا چاہ رہا ہے زندگی میں؟ دیکھیے ترجمہ, آپ زبان سے ترجمے پہ آگے سیدھا تو ٹھیک ہے, اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ترجمہ انسان کے جتنے بھی الگ الگ آرٹس ہیں, فنون ہیں, ان سب میں ترجمہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا آرٹ ہے. آدمی اسکلپچر کرتا ہے, سنگ تراشی کرتا ہے, پینٹنگ کرتا ہے, بہت سارے آرٹس سے انسان کے ہیں, لیکن ان میں ترجمہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا فن ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ 2 زبانوں کا اس کے اندر شمولیت ہوتی ہے. جب تک 2 زبانوں سے واقفیت ایک ترجمے کی بہت بنیادی ضرورت ہے کہ آپ اگر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اولین شرط یہ ہے, آپ کی بنیادی مہارت یہ ہے, اولین اسکل یہ ہے کہ آپ کو 2 زبانوں میں آپ کو مہارت حاصل ہو جائے. 2 زبانوں میں مہارت بھی کوئی ایسی سادہ سی مہارت کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کو بہت ہی اچھی گرفت ہونی چاہیے. مطلب ہر زبان کے اپنے کچھ الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں, اس کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں, اس کے الگ تہذیبی عناصر ہوتے ہیں, کلچرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو ان سب سے واقف ہونا یہ پہلی شرط ہے. آپ مترجم بننا چاہتے ہیں, ٹرانسلیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بائی لنگول ہونا پڑے گا.
تو یہ آپ جب بھی اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جو آدمی بائلنگول ہے تو وہ بہت کامیاب ہو جائے گا. اب ایک زبان کے ساتھ کام کرنے والے اب اس دنیا کے اندر بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتے, محدود ہو جائیں گے. تو آپ کو بائلنگول بننا پڑے گا, 2 لسانی آپ کو بننا پڑے گا. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس موضوع یا جس ٹاپک کا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کو تھوڑی سی واقفیت ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ سوشل سائنس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ سوشل سائنس کے سبجیکٹ سے واقف ہوئے بغیر ترجمے کے میدان میں ختم رکھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. مثال کے طور پر انٹرسٹ ایک لفظ ہے, انٹرسٹ انگلش کا ایک ورڈ ہے. اس کو آپ اگر پوچھوں کہ انٹرسٹ کا ترجمہ کیا ہے اردو میں تو کوئی کہہ دے گا کہ سود کہہ دے گا, کیونکہ وہ کامرس میں وہ سود استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ عام طور پہ پوچھیں گے تو انٹرسٹ کا مطلب ہو گیا دلچسپی. پھر اگر آپ اس کو آپ پولیٹیکل سائنس کے اس میں جائیں گے تو انٹرسٹ کا مطلب مفاد بھی ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, انٹرسٹ اور انٹرسٹ تو یہ مفاد. تو اس طرح ایک ہی لفظ جو ہے نا الگ الگ سبجیکٹس میں الگ الگ معنی دیتے ہیں. تو یہ موضوع سے واقفیت اس کی دوسری بنیادی شرط ہے کہ سبجیکٹ سے آپ کو تھوڑی سی واقفیت ہونی پڑے گی. تو اسی طرح پھر کلچرل جو فرق ہے مختلف زبانوں کا اس سے بھی واقف ہونا ایک تیسری بنیادی شرط ہے. وہ اس لیے کہ ہر زبان میں کسی چیز کا مفہوم بیان کرنے کے لیے الگ الگ استعار ہیں, مطلب میٹافورس ہوتے ہیں, سب چیزیں. مثال طور پہ انگریزی والے جو ہے نا کسی لڑکی کو اگر گورا ہے کہنا ہے تو شی از ایز وائٹ ایز اسنو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایک, اگر آپ کو اردو میں ترجمہ کریں گے وہ برف کی طرح سفید ہے تو اس کا مطلب بالکل الٹا ہو جاتا. تو اس کا مطلب اس کے اندر یا تو خون کی کمی ہے یا کوئی برس کا مرض ہے. ہمارے پاس حسن کے بیان کے لیے برف کی طرح سفید ہونے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, چاند کی طرح حسین ہے یہ کہیں گے. تو ہر زبان کے کچھ کلچرل خصوصیات ہوتی ہیں. ایک اور دلچسپ بات ہے, الو جو ہے ہمارے مشرق کی زبان میں, ایسٹ کی زبانوں میں ایک منحوسی کی یا بیوقوفی کی علامت ہوتا ہے. وہ یورپ میں مغرب میں اس کو متبرک اور بہت ہی عقلمندی کی علامت سمجھی جاتی ہے, ایز وائز ایز اولڈ, کہ وہ ایک الو کی طرح عقلمند. اگر 180 ڈگری سے پورا بالکل یہاں پہ تو بیوقوف کو کہتے ہیں الو کا پٹھا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ترجمہ جب آدمی کرتا ہے تو ان سب چیزوں سے واقفیت. تو 3 بنیادی چیزیں میں نے کہا, 2 زبانوں سے واقفیت, 2 زبانوں کی تہذیب سے واقفیت, اور جس موضوع کا ترجمہ کر رہا ہے اس ترجمے کے اس موضوع سے واقفیت. یہ 3 بنیادی اسکلز اس کے اندر ہونی چاہیے. خالد سر آپ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے استاد رہ چکے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کچھ تھوڑے نروس بھی ہوں گے, لیکن آپ کے استاد کی دعا بھی ہے ساتھ میں. جی دیکھیے, آپ نے کہا کہ ایک لینگویج جو ہے نا ایک احساسات, اس کے ایموشنس کو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم ٹرانسلیشن کی بات کریں تو کیا ہم احساسات کو بھی ٹرانسلیٹ کر پا سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ مشین کی تھرو جو ٹرانسلیشن ہو رہا ہے, گوگل ٹرانسلیٹ وغیرہ, تو ایک تو ہے انسان کا ٹرانسلیٹ کرنا, پھر ایک مشین کا ٹرانسلیٹ. اس کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اور کیا وہ احساسات بھی ٹرانسلیٹ ہو پاتے ہیں ورڈز کے ساتھ؟ ماشاء اللہ, میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاء اللہ ایک اچھے سے ایپیسوڈ کا آپ نے انتخاب کیا ہے. مس واقعی جو ہے کچھ کمیونٹی میں بہتر کرنے کے لیے ہی جانا جاتا ہے یہ ادارہ, اس کے لیے قابل مبارکباد ہے. استاد محترم کے ساتھ آج میں ہوں وہ میرے لیے باعث شرف و سعادت ہے. آپ نے ہی جو کچھ سکھایا انشاءاللہ اس کے بالکل آئین یا اس کے مطابق انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی. ہمارے بہت ہونہار شاگرد رہے ہیں, بہت اللہ یبارک فیکم. تو دراصل جہاں تک مشین ٹرانسلیشن یا ہیومن ٹرانسلیشن کا مسئلہ ہے, کنسرن انڈسٹری میں تقریباً ایک 10-15 سال کا جو تجربہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ مشین احساسات وغیرہ کو مکمل طور پر پریزنٹ کرنے کے لیے یا اس کے احساسات کو بیان کرنے سے قاصر ہے, لیکن علمی جو ترجمہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار انداز میں ہوتا ہے. خاص کر جو 7 سسٹر لینگویجز ہیں اس میں انگریزی سے عربک کا جو ترجمہ ہے, ہماری جو کمپنی ہے خاص کر ہم کرتے ہیں تو تقریباً مشین ٹرانسلیشن کا کافی زیادہ استعمال یوٹیلائزیشن ہے. 100 سے زائد لینگویجز ہم لوگ ابھی فی الوقت پرووائڈ کریں. ہر لینگویج کا ایکسپرٹ تو دستیاب ہے نہیں, چونکہ مشین کی زیادہ معاونت ہم لوگ لیتے ہیں تو اس میں برابر یہ دیکھا گیا کہ جرمن اور عربک کا ہمارے پاس بہت زیادہ کام ہوتا. تو علمی جتنے تراجم ہیں یا سائنٹیفک جو تراجم ہیں ماشاءاللہ شاندار طریقے سے ہو پاتے ہیں اور آرام سے, بلکہ 70-80% بعض وقت تو 100% جو ہے ٹرانسلیشن 100% سے جو ہے درست آ جاتا ہے.
لیکن جہاں تک احساسات ہے جیسے ناولس وغیرہ کے جو ترجمے ہیں یا جو کلچرل جو چیزیں ہیں جیسے سر نے بھی بتایا تھا اس طریقے کے تراجم جو ہے مشین سے ہونا وہ پاسبل نہیں ہے. اور مشین کے بارے میں یہ بالکل ایک فلسفہ یہ رہا ہے کہ پرنٹیبل فارمیٹ میں کوئی بھی ڈاکومنٹ وہ دے نہیں سکتا جب تک کہ چاہے وہ علمی ہو یا چاہے کسی بھی طریقے کا ہو. صرف یہ ہے کہ کچھ تیزی کے لیے یا وہ ایک آلہ ہے ہمارے لیے, ٹول ہے, جس طریقے سے ہر ایک کے لیے کچھ ٹول ہوا کرتے ہیں, وہ ٹول ہے بس مشین ٹرانسلیشن کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اس کی ترجمے میں ہم آہنگی آنے کے لیے یا پورے ڈاکومنٹ میں جو ہے سیم طریقے کی فریکوینسی آنے کے لیے, اسی طریقے کے ٹرمینالوجیز کے لیے, اس کے مینجمنٹ کے لیے مشین ٹرانسلیشن یوٹیلائز ہوتا ہے. گوگل جو ہے ایک مشین ٹرانسلیشن کا ایک آلہ ہے. اس طریقے کے مزید کئی سارے آلے ہیں جس میں یہ انڈیکس ہے, یورپین لینگویجز کے لیے بتا رہا ہوں میں, انڈیکس کافی بہترین ہے. اور بنگ جو ہے ایگزامپل بیسڈ مشین ٹرانسلیشن سسٹم کے لیے کافی بہترین ہے. اس میں کہ ابھی جو گوگل کی جو سسٹم جو یوز ہو رہا وہ اسٹیٹسٹیکل مشین ٹرانسلیشن ہے. اب پھر وہ آتے آتے بھی وہ نیرو پہ آ رہا ہے, اس میں کافی جو ہے مطلب ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں. تو گوگل ٹرانسلیشن اس کا ایک سمپلی جو ہے ایک سسٹم ہے یا ایک اعلیٰ کار ہے. ابھی مزید بہت سارے ایسے سسٹمس بنائے جا رہے ہیں جو ہندوستان میں بھی بہت سارے کیے ہیں. انشاءاللہ شاید آئندہ میرا ایک سوال ہے اس پہ, میں اسے مفصلاً انشاءاللہ بتاؤں. خالد سر, اگر ہم انٹرپرینیورشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ اسٹارٹ اپس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی کہ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ جو ہے نا کوئی کام اگر کوئی کرتا ہے, انوویشن کوئی لاتا ہے, پھر اس کو مارکیٹیبل بناتا ہے, تو وہ جو ہے ایک اسٹارٹ اپ بن گیا, وہ جو ہے ایک انٹرپرینیورشپ کی شکل میں بن گیا. لیکن ٹرانسلیشن کو انٹرپرینیورشپ میں بنانا یہ ایک نئی بات سننے میں ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے نا, آپ کی جرنی, آپ کی انسپریشن کیا رہا؟ بیسیکلی دیکھیے ٹرانسلیشن کی جو انڈسٹری ہے انڈیا میں سب سے انآرگنائز سیکٹر اگر بولیں گے, لینگویج کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے یہ انڈیا میں. مطلب میں خود بھی, ہم لوگ پہلے سوچ رہے تھے کہ آل اوور دا ورلڈ کی طرف ہم لوگ جائیں گے, بلکہ میں پہلے بولا کہ انڈیا میں ہم لوگ کوشش کریں گے. ابھی ہماری ایک برانچ جو ہے قطر میں ہم لوگ اوپن کیے, 10 سے زائد برانچز انڈیا میں ہے فی الوقت. لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہم جیسے لوگوں کو جو اس کنسرن انڈسٹری میں پڑے ہیں ان لوگوں کو جو ہے ایک ایز اے انٹرپرینر یا تاجر کے طور پر آنا ہے. اتنی بڑی فیلڈ ہے اور انآرگنائز سیکٹر ہے. اس میں 4 طریقے کے بزنس ہوتے ہیں فی الوقت. اس میں سے ایک مطلب کہ اکیڈمک کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بہت بڑا ڈاکومنٹیشن ہے, کتابوں کی شکل میں آتا ہے. اور تھوڑے کورٹس وغیرہ کے جو ڈاکومنٹیشن, لیگلائزیشن یا لیگل ڈاکومنٹ جو آتے ہیں, تھوڑے سے جو ہے شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہوتے ہیں جو سرٹیفکیٹس وغیرہ کے ٹرانسلیشن ہوتے ہیں. تھوڑے سے جو ہے کمپنی کے جو پروجیکٹس, جیسے ابھی ہم لوگ جو ہے ٹاٹا کا کام کرے, ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز کا, اور ٹاٹا ایرو اسپیس کا کام کرے. ان کے جتنے بھی ڈیفینس ریلیٹڈ مٹیریلس ہے وہ ہم لوگ جو ہے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. تو یہ 4 الگ الگ طریقے کے نوعیت کے کام فی الوقت مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں, مگر اتنی واسٹ انڈسٹری ہے جس کے بارے میں ہم لوگ احساس بھی نہیں کر سکتے. اور انٹرپرینر اگر کوئی بننا چاہ رہا ہے, ایک تھوڑی سی دقت ضرور ہے کہ کس طریقے سے, کیونکہ ہم لوگ بھی جب شروع میں اسٹارٹ کیے تھے, میں جب شروع کیا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, پہلے تو DTP کے لیے اسٹارٹ کرے تھے, پھر عربی, اردو اور انگریزی 3 زبانوں کے لیے مطلب ٹرانسلیشن کا ہم لوگ آغاز کرے تھے. مگر معلوم ہوا کہ 1 سال 1.5 سال کے بعد اندازہ ہوا کہ اس میں سے جو ہے جینا مشکل ہے. تو لینگویج کا جو اسکیل ہے ہم لوگ بڑھا دیے, اور ٹیکنالوجی کا جو یوسیج ہے وہ ہم لوگ بڑھا دیے. اس میں ہم لوگ سب سے پہلے یہ کیے کہ ٹرانسلیشن سسٹم الگ ہے, ٹرانسلیشن مینجمنٹ سسٹم الگ ہے. تو ٹرانسلیشن مینجمنٹ اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک اپلیکیشن تیار کیا جو ان ہاؤس تھا. تقریباً 3.5-4 سال میں جو ہے اس کو ڈیولپ کیا. آل اوور دا انڈیا جو ہے ہم لوگ ریسرچرس کو جمع کیے. تقریباً 1300 سے زائد جو ہے رجسٹرڈ ٹرانسلیٹرس فی الوقت ہمارے پاس ہے. تو اس کا پورا اسکیل وہ اس میں یہ کیا کہ ہمارے پاس جو ٹیکسٹ آتا ہے, ابھی فی الوقت ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر خود اپنی طرف سے جو ہے اپلوڈ کرتا ہے ہمارے ویب سائٹ پہ. ہمارے جو میڈم ہیں جو HR ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھ کے کنٹینٹ ان کو جو ہے کوٹیشن پہ وہ پیمنٹ کرتے ہیں, خود بخود جو کنسنٹ ٹرانسلیٹرس ہے ان کو خود بخود وہ ہوتا ہے, پھر وہ ہمارے پاس بھیجتا ہے. یعنی کہ پورا اس کا ایک اسپیسیفک سائیکل بنا ہوا ہے. وہ سائیکل کے لحاظ سے ہی وہ پورا کام ہوتا ہے. بعض وقت تو ہمارے کو معلوم بھی نہیں ہوتا, پروجیکٹ ڈیلیور بھی ہو جاتا. تو یہ جو طریقے کی یعنی کہ ٹیکنالوجی اور پھر ٹرانسلیشن کا اگر کسی کے پاس امتزاج ہے تو واقعی یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. نہ صرف یہ ٹرانسلیشن کو کے ضمن میں دیکھنا ہے, ٹرانسلیشن جو ہے لینگویج انڈسٹری سے مربوط ہے اصل میں. اس میں فی الوقت جو ہے جیسے ہمارے صاحب بھی انیس صاحب بھی جو ہے اس میں ذکر کیے تھے, فری لانسنگ وغیرہ کے ضمن میں بھی ذکر کیے تھے. اس میں لینگویج انڈسٹری میں آپ جیسے ڈرافٹ ٹو ڈیجیٹل ہے,
اور امیزون کا جو کنڈل ہے جی. اور اسی طریقے سے جو آتھر ایسوسیشنس ہے, کئی سارے ایسے سروسز ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. میرے پاس, میں انشاءاللہ پرسنلی بتاؤں گا, کچھ ایسی چیزیں جو ہم ریسنٹلی میرے پاس آئے, ہم سوچے بھی نہیں کہ اس طریقے کی بھی ترجمہ مطلب ہو سکتا کیا. ویسے جیسے لوگوں کی کنڈلی آتے صحیح وہ بھی ہمارے پاس لا کے ریپرزینٹ کرتے, جبکہ وہ سب سے حساس چیز ہے, اس کو جو ہے کوئی بتانا بھی نہیں چاہتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے. ویسے بھی چیزیں ہمارے پاس آتے ہیں. مطلب اسٹارٹنگ میں جب معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنے طریقے کے مطلب ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے یا پاسبلٹیز بن سکتے ہیں, لیکن واقعی جانیے اس میں بہت بڑا اسکوپ ہے ایز اے انٹرپرینر. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک زبان کے ساتھ ساتھ فارن لینگویج کے 2 لینگویجز اگر آئیں, مان لیجیے کسی کو جرمن اور اسپینش آتی ہے اور یا عربک کے ساتھ میں پلس اور ایک کوئی ایڈڈ لینگویج, صرف اردو کے ذریعے یا صرف کسی اور ایک اردو اور عربی کے ذریعے یا اردو عربی اور انگریزی کے ذریعے کمبینیشن میں جینا تھوڑا سا مشکل ہے. اس وقت جو ہے جاب بہتر ہو جاتا. ان 2-3 زبانوں کے کمبینیشن سے جو یا تو یورپین لینگویجز میں یا تو ویسٹرن لینگویج کی دیگر کوئی زبان ہو سکتی ہے تو وہ بہتر ہو سکتی ہے. فہیم سر, خالد سر کی بات سے جو اکنامک ہمارا ایک سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے نا لینگویج کا جو رول ہے, اس کا جو ٹرانسلیشن کا رول ہے, اس کے بارے میں انٹرپرینیورشپ. ایک چیز جو بار بار سننے میں بھی آتی ہے فہیم سر, کہ جو اسلامک وزڈم ہے, اسلامک کانٹینٹ ہے, وہ زیادہ تر جو ہے یا تو فارسی زبان میں ہے یا پھر عربک زبان میں ہے, یا اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ اردو زبان تک آیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر انگلش ٹرانسلیشن کی اگر ہم بات کریں, جیسا آپ نے فرما رہے تھے جرمن ٹرانسلیشن ہو یا اسپینش وغیرہ ہو, یہ ٹرانسلیشن میں کہیں نہ کہیں شاید کمی رہ جا رہی یا کچھ کرنا چاہیے. جیسا آپ نے کہا کہ پروجیکٹس بہت سارے انڈیا میں ہی ملتے, ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو چائنیز لینگویج فار ایگزامپل, چائنا بھی بہت بڑی کنٹری بنی ہے ابھی, تو اس حساب سے اگر جو چلتی ہوئی لینگویج ہے وہ لینگویج کے اندر ہمارا وزڈم کتنا کنورٹ ہو پا رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کے اندر. ایک بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں گے, تاریخ کو, تو ترجمے کے اس پورے فن کو مسلمانوں نے بہت بڑے پیمانے پہ استعمال کیا ہے تاریخ میں. جب اسلام آیا تو اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد جب اسلام دوسرے ممالک میں پھیل گیا تھا, تو مسلمانوں نے دنیا کی دیگر علوم کو عربی زبان میں منتقل کیا. یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے کہ انہوں نے, مثال پر گریک فلاسفرس, آپ آج پلیٹو ہے, سوکریٹس ہے, ارسطاٹل ہے, ان سب کو آج کی دنیا نہیں جان سکتی تھی اگر عرب لوگ ان کو یونان کے ان مدفنوں سے نکال کر عربی میں ٹرانسلیشن نہیں کرتے تھے. تو یہ عربوں کی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان سب کو اس یونان کے مختلف کھنڈرات میں سے نکال کر عربی میں ٹرانسلیٹ کیا, اور یہ عربی سے پھر یورپین لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئے. تو یہ ارسطاٹل کو, ان سب کے فلسفوں کو عربوں نے پہلے دنیا سے متعارف کرا. یہ جو زیرو کا جو کنسپٹ ہے, جو زیرو کا کنسپٹ انڈیا کے اندر صرف سنسکرت میں تھا, لیکن عربوں نے یہاں آیا, سنسکرت سیکھے اور اس کے پورے ہندسی نظام کو, ڈیجیٹل سسٹم کو سیکھ کے پھر پوری دنیا میں پھیلا دی. اسی لیے 1 2 3 کا جو سسٹم ہے اس کو عربک نیومیریکلس کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ عربوں نے اس سے دنیا کو متعارف کرا. تو مسلمانوں نے ترجمے کے اس فن کو بہت بڑے پیمانے پہ استعمال کیا اور دنیا کے ہر علم کو انہوں نے عربی میں منتقل کیا تھا. سنسکرت سے, پرشین سے, رومن لینگویج سے اور گریک لینگویج سے, ان لینگویج سے بہت بڑے پیمانے پہ. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بغداد میں عباسی دور خلافت میں ایک دارالترجمہ تھا, اس کا نام بیت الحکمت نام تھا. تو اس میں کئی ٹرانسلیٹرز تھے جو مطلب ایک آرگنائزڈ وے میں ترجمے کو کا استعمال کرنے والے مسلمان ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ایک آرگنائزڈ وے میں پوری دنیا کے اندر کی علوم کو انہوں نے عربی میں منتقل کیا پہلے, اور اس ترجمے کے ذریعے سے جو دیگر علوم کے ترجمے پڑھنے سے خود مسلمانوں کے اندر سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہوا, سائنٹیفک سوچ ڈیولپ ہوئی. تو انہوں نے پھر نئی کتابیں انہوں نے خود لکھی. تو پھر وہ ساری کتابیں جو عربوں نے لکھی تھی, عربک سائنٹسٹوں نے, وہ جا کے پھر لیٹن میں, جرمن میں, دیگر یورپین لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی. تو یہ جدید ترقی آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ عربوں کے عربی کتابوں کے ترجمے کے ذریعے سے یورپ کو ملا تھا. تو یہ ترجمے کا یہ پورا جو کام ہے یہ واقعی مسلمانوں نے اس کو بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیا تھا, بہت اونچائی پہ پہنچایا تھا. اب اتفاق سے یہ ہے کہ مسلمان اس سبجیکٹ پر, اس کام پر وہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ان کو پھر سے توجہ دینا چاہیے, خود اپنے علوم کو دیگر زبانوں میں منتقل کرنا چاہیے, اور خود دوسری جو زبانوں میں آج علم ترقی کر رہا ہے اس کو اپنی زبانوں میں اس کو لانا چاہیے. تو اسی کے ذریعے سے دیکھیے ترجمے کا ایک اہم مقصد علمی تبادلہ بھی ہے.
صحیح. نالج کا جو ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے یہ علمی تبادلہ ترجمہ کا ایک بہت اہم مقصد ہے. جی. اور بھی مقاصد ہیں ترجمے کے. مذہب کی تبلیغ بھی ایک مقصد ہے, یعنی پروپیگیشن آف ریلیجن بھی ایک ترجمے کا مقصد ہے, لیکن علمی تبادلہ بھی ایک اہم مقصد ہے. تو یہ دونوں کام مسلمانوں کو پھر اس میدان کے اندر آگے آنا چاہیے. ایک تو کمرشل اس کا ایکسپیکٹ ہے اور بہت اس سے فائدہ ہوگا, آدمی کمائے گا, کرے گا, سب ہوگا, لیکن خود اپنی تہذیب کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے, خود اپنے حکمت کے جو خزانے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس پر کام ہونا چاہیے. ہندوستان میں بہت ساری زبانوں میں کام ہو رہا ہے, تیلگو میں اور تمل میں, ریجنل لینگویج میں اسلامک لٹریچر ہو رہا ہے, لیکن اور بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. تو اس پر کام ہم کو کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو لینگویج کو اپنا کیریئر بنا سکیں, صرف لینگویج کو. اب کیریئر کا مطلب انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, یہی کیریئر سمجھ رہے. لینگویج خود ایک کیریئر ہے. تو اس پر اگر آپ کام کریں گے تو دونوں کام ہوں گے اور راستے کھلیں گے, دونوں کام ہوں گے. آپ کی کمائی بھی ہوگی, آپ اکنامکلی ساؤنڈ بھی ہوں گے, اور آپ کی تہذیب کو, کلچر کو آپ دوسری زبانوں میں منتقل بھی کر سکیں گے. فہیم سر, ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایک سے زائد اگر زبان سیکھتا ہے تو اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو دوسرے ممالک کے ساتھ وہاں پر جا کر رہتے ہیں یا وہاں سے کچھ سندیش وغیرہ لاتے ہیں, تو ان کے اندر ڈپلومیسی جو آتی ہے وہ جو ہے نرمی ہے. وہ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک انسان جب ملٹیپل لینگویجز سیکھتا ہے, جیسا کہ ہمارے پرانے پرائم منسٹر رہے ہیں ہمارے نرسمہا راؤ جی, ایسے جو پرائم منسٹرز جو گزرے ہیں ان کے ملٹیپل لینگویجز ان لوگ کو آتے تھے, جس کی وجہ سے ڈپلومیسی بھی ان کے پاس زیادہ تھی. تو کیا یہ بات سچ ہے, کہاں تک سچ ہے یہ بات؟ اصل اس کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی ایک سے زائد زبانیں جب سیکھتا ہے تو ایک سے زائد زبانوں کا نالج وہ ایکوائر کر سکتا ہے. جی. تو جب آدمی کے اندر زیادہ نالج آئے گی تو وہ خود بخود نرم ہوگا. اوکے. تو کم نالج آدمی کو وہ بناتی ہے. زیادہ آپ کے اندر علم ہوگا تو وہ بہت سوبر بنے گا, اس کے اندر ٹھہراؤ آئے گا, اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی رہے گی, اس کے بات کرنے کے انداز میں ایک الگ ہے. تو جتنے آپ لینگویج سیکھیں گے تو اتنے لینگویجز میں جو علم موجود ہے وہ آپ ایکوائر کر سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 لینگویج آدمی سیکھا ہے تو 2 لینگویج اس کا نالج کا جو ایکوائر کرنے کا جو وہ ہے ڈبل ہو گیا. اگر 3 لینگویج سیکھ لیا تو اس کا مطلب اس نے ایک میل سے وہ آدمی کے 3 گنا زیادہ اس کے معلومات ہو گئی. آپ اگر 4 لینگویج سیکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریسورسز 4 ہو گئے, اور 4 زبانوں میں جو علم موجود ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو جتنا زیادہ زبانیں سیکھیں گے اتنا علم آپ کا بڑھے گا. تو علم کا کوانٹم بڑھے گا تو آپ کی شخصیت میں وہ ٹھہراؤ آئے گا, آپ کی شخصیت میں وہ وزن پیدا ہوگا. تو یہ اصل چیز ہے. ایک ہی زبان سیکھے گا تو آدمی محدود رہے گا. تو یہ محدودیت سے نکل کے آپ وہ ایک دم وہ سب کے اندر آ جائے گا اس کے اندر. تو یہ فرق ہے سر. تو محض 2 زبان سیکھنے سے شخصیت میں تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن 2 زبان سیکھنے کی وجہ سے وہ جو علم کو حاصل کرنے کا دائرہ بڑھ جائے گا تو اس کے اندر شخصیت میں تبدیلی آتی ہے. خالد سر, ایک سوال اس سے پہلے, بریک سے پہلے, جیک ما بہت پوری دنیا مشہور ہے, جو وہ جی علی بابا کے جو فاؤنڈر ہے, وہ پہلے انگلش ٹرانسلیٹر ہوا کرتے تھے. تو چائنا کے جو ڈپلومیٹس کہیں باہر جاتے تو وہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ہیلپ کیا کرتے تھے. کیا ان لوگوں کے ایگزامپلس ہمارے پاس اور بھی موجود ہے جس کو دیکھ کر انسپریشن ہمارے جو بچے ہیں ان کو آنا چاہیے؟ جیک ما کے بارے میں جو ایکچوئل بتاتے ہیں جی, ان کو اصل انگریزی زبان سیکھنے کا شوق تھا جی. تو وہ ساحل پہ جاتے تھے اصل میں. اچھا. تو وہ اپنی انگلش امپرومنٹ کے لیے جو ہے ان کا آغاز ہوا تھا جی. تو وہاں سے پھر چونکہ بہت سارے آئیڈیاز جنریٹ ہوئے, تو بیسیکلی تو ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے وہ رکھتے تھے جی. لیکن ہمارے کچھ ساتھیوں میں بہت سارا ایسا ہوا ہے ماشاءاللہ. خود میرے پاس مطلب اپنے پاس کچھ لرننگ ایکسپیرینس بڑے لیول پہ جو لوگ کام کیے. میرے پاس ایک ابوظہبی کے ایڈمنسٹریٹر تھے جی, 2013-14 کی بات بتا رہا ہوں جی. وہاں سے میرے پاس عربک لینگویج لرننگ کے لیے آئے تھے, اور ان کا مین مقصد یہ تھا کہ عربک لینگویج اس لیے سیکھ رہے تھے کہ ان کے پیچھے کچھ ایجپشینس پڑے ہوئے تھے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, چونکہ وہ یونیورسٹی کے ہائر اتھارٹی پہ تھے. صرف 7 دن کے لیے وہ ہندوستان آئے تھے. اچھا. ماشاء اللہ آج جو ہے بہت ہی بڑے ڈیزگنیشن پہ ہے اور کام کرے, اور جب بھی فون ہوتا ہے تو بتاتے ہیں ماشاء اللہ ایک بہت بڑا. اس کے بعد میرے پاس ایک مہیش ریڈی بلکہ بہت مطلب بتا رہا ہوں عربک لینگویج لرننگ کے لیے میرے پاس آئے تھے جی. ابھی وہاں پہ منسٹری آف ہیلتھ میں UAE میں وہ کام کر رہے. انہوں نے جو ہے ایک ایگزام کوالیفائی کیا جو منسٹری آف ہیلتھ کا عربک میں ہوتا تھا جی.
اور ماشاءاللہ اچھے ڈیزگنیشن پہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں یہ 1-2 پریکٹیکل ایگزامپل میرے پاس ہیں. جی میں وہی آپ سے جو سوال پوچھا تھا اسی سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرا کہ لینگویج سیکھنے کی وجہ سے آپ کو نالج ملے گی اور نالج سے آپ کو اپارچونیٹیز بہت سارے کھلیں گے. ایک اسی ذہن میں بتاتا ہوں. ایک لڑکا تھا ہمارے پاس ابھی محمد خمر کے نام سے, جو دلی میں جو ہے ابھی جاپنیز لینگویج سیکھ کے اپارچونیٹیز. کئی سارے اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ ٹریننگ دیے تھے, جو فی الوقت یوٹیوب پہ اور فیس بک میں کنٹینٹ جو ایوالویشن ہوتا ہے اس پرٹیکولر ٹیم میں ہے, وہ جائزہ لیتے ہیں. ہے اپارچونیٹیز, بے انتہا اپارچونیٹیز ہیں اور کام کیا جا سکتا ہے اس میں. ناظرین ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. یہ جو ترجمے کے جو کاسٹنگ کرتے ہیں پر ورڈ لیتے ہیں پیسے. ایک انجینئر کی سیلری کم ہے لیکن ہمارے ایم اے ٹرانسلیشن کے ایسے لڑکے کی سیلری زیادہ ہے. ایسے کئی جگہ جو ہے نا یہ مترجمین کی ضرورت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں اپنا کیریئر بنائیں تو ہمارے پاس کورسز اویلیبل ہیں.